ہر وہ شہید جو اس خانہ جنگی میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں نے دل پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا وہ کسی کو بتاتے ہوئے شرمسار ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو بیٹے اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجے تھے وہ آپس میں لڑ کر مارے گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا بیٹا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا ماں، تو میرے پاس رہتا۔ ماں نے کہا اس کا شعور جب بیدار ہو گیا تھا تو میرے پاس آ جاتا، حلب سلطان ایوبی کے حوالے کر دیتا۔ تم چلی جاؤ، تم جلدی چلی جاؤ۔ اگر اسلام کی مائیں جذبات میں الجھ گئیں تو اللہ کی راہ میں کوئی بیٹا شہید نہیں ہوگا۔ میں ممتا کو مار چکی ہوں، ممتا شہید ہو چکی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو یوں رخصت کیا کرتی ہیں۔ ماں، تو میرے پاس رہو۔ ماں نے کہا مگر اس شرط پر کہ میرے سامنے بائی کا کبھی نام نہیں لوگی۔ ماں، یہ ممکن نہیں۔ بیٹی نے کہا جس بائی نے مجھے پالا پلوسا اس کا نام میں کیوں نہیں لوں گی؟ تو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ ماں نے کہا تم صلیبیوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہو، یہاں کی بیٹیوں کو دیکھو، اسلام کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ میں جب انہیں جنگی تربیت دیتی اور انہیں ڈانٹتی اور جھڑکتی ہوں تو ڈرتی ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے یہ نہ کہہ بیٹھے کہ ذرا اپنی بیٹی کی بھی خبر لو۔ کیا تم اس غلیظ حقیقت کو جھٹلا سکتی ہو کہ میرا بیٹا صلیبیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا ہے اور اس کے حرم میں صلیبی اور یہودی لڑکیاں ہیں؟ شمس النساء کا سر جھک گیا، وہ انکار نہ کر سکی۔ اپنی ماں کے گھر کا کھانا قبول کر لو اور جاؤ۔ ماں نے کہا اگر میرا بیٹا زندہ ہوا تو اسے کہنا کہ ماں نے تمہیں دودھ کی داریں بخش دی ہیں مگر شہیدوں کا خون نہیں بخشا۔ اسے کہنا کہ تمہارے سینے میں صلیبیوں کا تیر اتر گیا تو تم سلطنت اسلامیہ کے جھنڈے کے سائے میں گر کر جان دیتے تو تمہاری ماں اڑ کر پہنچتی اور تمہاری لاش کو سینے سے لگا کر دمشق لاتی اور فخر سے کہتی کہ یہ ہے میرے شہید بیٹے کا مزار۔ اب میں کیا کہوں؟ ماں کا فخر بیٹے نے چھین لیا ہے۔ شمس النساء کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے رخساروں پر گرد کی جو تہ جمی تھی اس میں سے آنسوؤں نے ندی کی طرح راستہ بنا لیا تھا۔ اس نے دوزانوں ہو کر ماں کے کرتے کا دامن پکڑا اور چوما، آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کر کہا وہ میرا بھائی ہے، میرے بچپن کا ساتھی ہے، شاید زندہ نہ رہے، میں اس کے پاس ضرور جاؤں گی۔ طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ میں اس کے کفن دفن کے بعد آپ کے قدموں میں آ بیٹھوں گی۔ کس لیے؟ ماں نے طنزیہ پوچھا۔ اس بچے کو جنم دینے کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، بیٹی نے کہا۔ آپ کے بیٹے کے عوض میں آپ کو ایک بچہ دوں گی جس کی قبر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر آپ فخر سے کہہ سکیں گی کہ میرے شہید بیٹے کا مزار ہے۔ میں آؤں گی ماں، میں آؤں گی، میری شادی کا انتظام کر رکھنا۔ میں آنکھیں بند کر کے آئی تھی، آنکھیں کھول کر جا رہی ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ بھائی کو اپنے ہاتھوں کفن پہنا سکوں۔ الوداع ماں، الوداع۔ لڑکی جو دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتی اندر آئی تھی، سینہ پھیلا کر، گردن تان کر، لمبے لمبے ڈگ بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ خاتون اسے دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے بازو پھیلا دیے اور وہ دروازے تک گئی۔ اس کے منہ سے چیخ سی نکلی، میری بچی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھولا، باہر سے اسے اپنی بچی کی آواز سنائی دی جو بڑی ہی گرجدار تھی، تمام سواروں کو جلدی بلاؤ، حلب کو واپسی کے لیے فوراً۔ ذرا سی دیر بعد ماں نے ذرا سے کھلے ہوئے کواڑ میں سے دیکھا، اس کی بیٹی گھوڑے پر سوار 8 سواروں کے آگے چلی جا رہی تھی جو اس کے حکم پر تیز ہو گئے۔ رضیہ خاتون نے کواڑ بند کر دیا اور اس کی ہچکی بند گئی۔ خادمہ اندر آئی تو رضیہ خاتون نے روتے ہوئے کہا کہ میری بیٹی بھوکی چلی گئی ہے۔
جب ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی 2 سال پہلے کا واقعہ ہے اس سے، جب سلطان ایوبی نے ابن اون کو ایسی شکست دی کہ اس کا قلعہ، اس کی فوج جنگی قیدیوں سے اس طرح مسمار کر دیا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا، اس کا ملبہ دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ بلڈون کو شکست دی۔ یہ دراصل ایک مسلمان جاسوس کا کارنامہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بروقت اطلاع دی تھی کہ فوج فلاں پہاڑی پر گھات میں بیٹھی ہے۔ آپ نے ان دونوں جنگوں کی کہانی میری پچھلی قسط میں سن چکے ہیں۔ یہ بلڈون کی دوسری پسپائی اور پٹائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سلطان ایوبی کے بھائی العادل سے ایسی ہی شکست کھا چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی نے اسے اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا، لیکن وہاں وہ اکیلا صلیبی بادشاہ نہیں تھا۔ عالم اسلام میں کئی صلیبی افواج موجود تھیں۔ ان کے حکمران دل سے ایک دوسرے کے خلاف تھے، لیکن ان کا دشمن مشترک تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ہر ایک کے خلاف تھے لیکن آپس میں دشمن کے خلاف اکٹھے تھے۔ اس مقصد کے تحت بلڈون نے اکیلے العادل اور اس کے بعد سلطان ایوبی سے جنگیں لڑی تھیں۔ اس کے پاس فوجی اور وسائل کی کمی نہیں تھی، اس کا اسلحہ بھی برتر تھا، اس کے جانور بھی بہتر تھے، لیکن وہ پھر بھی